السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ خوشحالی دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، مختصر المعانی کا مقدمہ پڑھ رہے تھے ہم۔ بسم اللہ والحمد والصلاۃ آخری تک پہنچے تھے۔ سب سے آخری میں اما بعد وہاں تک ہم پڑھے تھے۔ آپ لوگ اب تک کا پورے مسائل سمجھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، امید رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم باقی پڑھتے ہیں۔ اما بعدو ہے ہمارا چرچا۔ اما بعدو کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہے وہ، یہ سب ہے ہمارا چرچا۔ دیکھیے، اما بعدو هو من الظروف المبنیہ، وہ ظروف مبنیہ میں سے ہے، ظرف مبنی ہے وہ۔ بعدو ہے نا، بعدو بولتے ہیں، تنوین تو نہیں ہوتا ہے، بعدو۔ اور کیا ہے؟ المنقطعۃ عن الاضافہ، اضافہ سے منقطع ہو، اضافت سے ہٹایا گیا ہو، وہی ہے نا بعدہ نہیں ہے وہاں، اضافت تو نہیں، کیا ہوا ہے؟ بعدو، اضافت سے منقطع ہو کے رہا ہے وہ، مبنی علی الضم ہو کے رہا ہے، اس لیے بولتے وہ ظرف مبنی ہے، منقطع عن الاضافہ بھی ہے۔ تو اصل میں بعدو کا معنی کیا ہے؟ ای بعد الحمد والصلاۃ، بعدو کا اصل صورت بعدہ ہے نا، تو کیا معنی ہوگا؟ بعد الحمد والصلاۃ، اس کے پہلے ہم حمد و صلاۃ سب پڑھے، اس کے بعد۔ تو یہ اما بعدو کے متعلق ایک چرچا ہے۔ اس میں اما ہے نا، یہ اما اور اس کے بعد بعدو، تو بعدو پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ والعامل فیہ اما، بعدو پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ وہ اما ہے۔ لنیابتہا عن الفعل، کیونکہ وہ فعل کا کیا ہے؟ نائب ہے، اس لیے وہی ہے عمل کرنے والا۔ تو بعدو ایک ظرف ہے نا، ظرف میں عامل ہو رہا ہے، کیونکہ لنیابتہا عن الفعل، وہاں ایک فعل کا نائب ہے اصل میں، وہ اما کے اندر ایک فعل ہے۔ کیا ہے اس کی اصل صورت، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ والاصل مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، تو یہ تقدیر میں اصل میں دیکھے نا، یکن ایک فعل شرط دیکھے نا، وہی ہے۔ تو وہ فعل کے قائم مقام ہے وہ اما، اس لیے وہ ظرف میں عمل کر رہا ہے۔ اور یہ تقدیر میں کیا پڑھے؟ والاصل مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، مہما پڑھے نا، اس میں یہ مہما کیا چیز ہے؟ ومہما ہونا مبتدأ، مہما یکن من شیء بعد میں اصل میں کیا ہے؟ مہما کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ مبتدا ہوا تو والاسمیت لازمۃ للمبتدا، مبتدا ہوا تو ضرور اس میں اسمیت بھی ہوگا، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا۔ جملہ اسمیہ کیسے ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر ملا کے جملہ اسمیہ بنتا ہے نا، تو مبتدا ہوا تو اس میں اسمیہ ضرور ہوگا، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد مہما کے بعد یکن ایک شرط ہے، وہ یکن شرطن، یکن شرط ہے، فعل شرط ہے، وہ بھی ہم پڑھے ابھی۔ تو ادھر کیا ہوا؟ مہما مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اسمیت ہے، اور یکن فعل شرط ہوا تو
پھر اس کا جواب میں اکثر عام طور پر کیا آتا ہے؟ فا آتا ہے. والفاء لازمۃ لہ غالباً، نا اکثر اوقات میں غالباً عام طور پر شرط کا جواب میں جواب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فا لازم ہوتا ہے نا، فا لازم ہوتا ہے. تو ادھر کیا ہوا دیکھیے، ادھر فا ہے یا اسمیت ہے، سب کچھ ہے کیا وہ دیکھتے ہیں. اما بعدو، اما بعدو میں دیکھے تو ادھر تقدیر میں اما مہما ہے تو اس کے اندر اسمیت ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ شرط کا بھی معنی ہے. یکن تقدیر میں ہے نا، تو کیا ہونا پڑے ہم؟ وہ اسمیت ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ شرط کے بعد جواب کے ساتھ فا آنا ہے. وہ سب تو ادھر نہیں دکھ رہا ہے. تو کیا ہوا ہے اما بعدو کے ساتھ؟ باقی پڑھیے. فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرط. تو ادھر اما کا تقدیر میں ہم پڑھے مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، ہے نا، مہما یکم من شیء بعد، ایسا ہے نا اس میں تقدیر میں. تو اما میں شامل ہے معنی الابتداء، ابتدا کا معنی ہم پڑھے وہ مہما مبتدا پڑھے نا، اور وہ شرطی، شرط کا بھی معنی ہے یکن، ہے نا، تقدیر میں فعل شرط ہے نا. تو اما کے اندر کیا ہے؟ مبتدا کی معنی ہے، شرط کا بھی معنی ہے. اس لیے کیا واجب ہے اصل میں؟ لزمت الفا ہو، اصل میں اس کو اما کے بعد ہی کیا آنا تھا؟ فا آنا ہے. پھر بھی ادھر دیکھیں گے تو جملہ میں اما کے بعد اما بعدو، اما کے بعد تو فا نہیں دکھ رہا ہے. فا کہاں دکھ رہا ہے؟ بعدو کے بعد فلما کان علم البلاغ، وہاں ہے فا. تو اس کا ساتھ کہیں ایک فا ہے، اس کا اصل جگہ پہ نہیں آیا ہے. فعل شرط کے بعد ہی وہ کیا نہیں استعمال ہوا؟ فا استعمال نہیں ہوا ہے. اما کے اندر ابتدا کا معنی شامل ہے اور شرط کا بھی معنی شامل ہے، اس لیے لزمت الفاء ولسوق الاسم. اصل میں یہ جملہ کیسے معلوم؟ یہ جملہ کے اصل صورت سمجھنا ہے. کیا ہے وہ؟ فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرط لزمت الفاء ولسوق الاسم. اصل میں یہ جملہ کیسے معلوم؟ فحین تضمنت اما معنی الابتداء لزمها لسوق الاسم، فحین تضمنت اما معنی الشرط لزمت الفاء. ایسا ہے وہ، ہے نا. ابتدا کا معنی ہونے کی وجہ سے اما کے اندر ابتدا کا معنی ہے، اس لیے ہم پہلے کیا بتائے؟ ابتدا ہوا تو اسمیت ضروری ہے، وہ پڑھ رہے تھے نا. بلکہ اما بعدو دیکھے تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اما کے بعد بعدو کا استعمال ہوا ہے. تو اما خود وہ اسمیت نہیں ہونا، خود وہ اسمیت ہونا مشکل ہوگا. کیوں؟ مہما کی طرح نہیں ہے نا اما. اما تو وہ حرف ہے اصل میں، تو وہ کیسے خود اسمیت اس میں کیسے ہوگا؟ اس لیے تھوڑا ایڈجسٹ کر کے کیا کیے، اما کے اندر اسمیت نہیں دے سکا تو پھر اس کے ساتھ لسوق الاسم، لسوق الاسم کر کے ایڈجسٹ کر دیا. کیا ہوا؟ فحین تضمنت اما معنی الابتداء لزمہا لسوق الاسم. تو اما کے بعد کیا کیے؟ بعدو جیسے ایک اسم کو رکھا گیا. سمجھے آپ لوگ؟ ادھر اما کے اندر ابتدا کا معنی ہے، ابتدا کا معنی ہوا تو وہ خود اسمیت ہونا چاہیے. اما دیکھے تو اصل میں وہ حرف ہے نا، اس لیے وہ خود نہیں ہو سکتا. تھوڑا ایڈجسٹ کر کے کیا کیے، اس کے بعد لسوق الاسم ہوا، اس کے ساتھ اسم کو ملا کر رکھے بلا فصل. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک اسم کو رکھ دیا، بعدو کو رکھ دیا. اور کیا ہوا ادھر؟ فحین تضمنت اما معنی الشرط، شرط کا معنی ہونے کی وجہ سے کیا چاہیے تھا؟ لزمت الفاء. فا واجب ہے نا، فا واجب دیکھے تو اما کے بعد ہی فا تو نہیں ہے، اما فا بعد ایسا تو نہیں ہے. پھر کیا کہاں آ گیا ہے فا؟ بعدو کا بعد آ گیا ہے. اما بعد فلما، وہاں آ گیا نا.
تو ادھر اما کے اندر ابتدا ہونے کی وجہ سے اسمیت چاہیے، وہ اسمیت نہیں تو بھی کیا ہے، لصوق الاسم ہوا ہے اس کے ساتھ، بعدو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اور اما کے اندر شرط کا معنی ہے، اس لیے فا ضروری تھا، پھر بھی فا اما کے بعد ہی نہیں دیا، وہ بعدو کے بعد کیا ہے، فلما، وہ جملے کے ساتھ وہ فا واجب ہوا ہے۔ تو تھوڑا ایڈجسٹ کر کے رکھے ہیں۔ یہ کیوں کیے اقامت للازمی مقام الملزومی، اس لیے ہے کہ تاکہ وہ لازم، ادھر لازم کیا ہے، فا اور اسمیت ہے نا، لازمت الفاء ولصوق الاسم بولے نا، وہ لازم کو کسی نہ کسی درجے میں ملزوم کے قائم مقام ہو جائے۔ ملزوم کیا ہے، ملزوم ادھر شرط ہونا، شرط کا معنی ہونا بولے تھے، اور ابتدا کا معنی ہونا بولے تھے نا، ابتدا ہے اور فعل شرط بھی ہے، تقدیر میں بتایا تھا نا ہم، تو وہی ہے ملزوم، تو وہ ملزوم کے قائم مقام ہو جائے۔ تو یہ فا اور اسمیت کیوں رکھا گیا، تاکہ یہ لازم بولو تو یہ فا اور اسمیت بولو تو یہ لصوق الاسم کسی نہ کسی درجہ میں ملزوم کیا ہے، ملزوم ہم بتائے نا، اما کے اندر شرط کا معنی ہے اور ابتدا کا بھی معنی ہے، تو وہی ملزوم، تو کسی نہ کسی درجے میں ملزوم کے قائم مقام ہو جائے۔ وَإِبْقَاءً لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِبْقَاءً لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ، اور کسی نہ کسی درجہ میں وہ ملزوم کا اثر باقی رہے، کسی نہ کسی درجہ میں وہ ملزوم کا اثر باقی رہے، اس لیے ادھر لازم رکھا گیا۔ لازم کیا ہے، لازمت الفاء ولصوق الاسم ہے نا، یہ اسمیت اور فا ہے لازم، وہ ادھر اصل جگہ پہ نہیں آیا، پھر بھی ایڈجسٹ کر کے بنا توڑا، کسی نہ کسی درجہ میں وہ ملزوم کا اثر تو یہ جملہ میں ہونا چاہیے۔ ملزوم کیا ہے، شرط ہونا اور ابتدا کا معنی ہونا، تو آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ تو کسی نہ کسی درجہ میں ادھر ملزوم کا اثر، ابتدا اور شرط کا اثر باقی رہنا چاہیے، اسی لیے یہ جملہ میں لازمت الفاء، فا بھی واجب ہوا، اور خود اسمیت نہیں، پھر بھی اس کے ساتھ اما کا ساتھ بعد جیسے ایک اسم رکھا گیا، لصوق الاسم ہوا۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہوں گے، آسان تو ہے مسئلہ، تھوڑا غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، متن دیکھیے۔ فَلَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا وَأَدَقِّهَا سِرًّا، معنی کیا ہے، فلما، وہاں لما ہے نا، وہ کیا ہے، ظرف ہے۔ لما کیا ہے، ہوا ظرفن، وہ ظرف ہے، بمعنی اذ کے معنی میں، یستعمل استعمال الشرط، اور شرط کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور یلیہ فعل ماض لفظا او معنی، اس کے متصل لفظا یا معنی فعل ماضی بھی آتا ہے۔ کان علم البلاغہ، علم البلاغہ سے کیا مراد ہے، علم البلاغہ یعنی علم المعانی اور علم البیان، اور ایک بھی باقی ہے نا، وہی ہے باقی، وعلم توابعہا، وعلم توابعہا بولو تو کیا ہے، العلم الذي له تعلق بتوابعها، بلاغہ کے توابع بولو تو کیا ہے، وہ وہی الوجوہ المحسنہ للکلام البلیغ، جناس تلمیح کی طرح جو علم البدیع میں چرچا ہوتا ہے، وہی ہے مراد۔ وعلم توابعها بولو تو هو البدیع، علم البدیع ہے مراد۔ یہ من اجل العلوم قدرا، من اجل العلوم قدرا، مرتبہ کے اعتبار سے وہ بڑے اجل عظیم علوم میں سے ہے۔ یہ علم البلاغہ و علم توابعہا کیا ہے، وہ من اجل العلوم قدرا، مرتبہ کے اعتبار سے
عظیم علوم میں سے ہے۔ وَأَدَقِّهَا سِرًّا، وَأَدَقِّهَا سِرًّا نکتہ ہے نا، پوائنٹس، نکتہ کے اعتبار سے کیا ہے وہ دقیق ترین علوم میں سے ہے۔ وَأَدَقِّهَا سِرًّا ای وَأَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا نکتةً، کیوں یہ اجل العلوم ہوا؟ علم البلاغہ کیوں اجل العلوم ہے اور اجل العلوم قدرا وَأَدَقِّهَا سِرًّا کیوں ہوا؟ وہی ہے باقی، اذ بہ، اس لیے کہ اس کے ذریعے، اذ بہ ای بعلم البلاغہ وتوابعها لا بغیرہ، یعنی علم البلاغہ اور اس کے توابع کے ذریعے، نہ کہ اس کے علاوہ دوسرے علوم جیسے کاللغتی والنحوی والصرف، تو یہ لغت نحو صرف کے ذریعہ نہیں، کیا چیز کے ذریعے؟ علم البلاغہ اور اس کے توابع کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ یعرف دقائق العربیہ، عربی زبان کی باریکیاں، دقیقت دقائق باریکیاں، واسرارها، وہ عربی زبان کے نکتے، فیکون من ادق العلوم سرا، ایسے پہچاننے کا لائق ہے نا یہ علم البلاغہ اور اس کے توابع، اس لیے وہ فیکون من ادق العلوم سرا، اس لیے وہ نکتے کے اعتبار سے علوم میں سے سب سے زیادہ دقیق ہوگا، باریک ہوگا۔ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ اذ بِهِ يُعْرَفُ دَقَائِقُ الْعَرَبِيَّةِ اذ بِهِ يُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ، یکشف بولو تو ظاہر کیے جاتا ہے، اٹھا دیے جاتے ہیں، ان وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز سے، اعجاز کے وجوہ سے کیا چیز اٹھائے دیے جاتے ہیں؟ فی نظم القرآن استارها، یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استارها، اعجاز کے وجوہ سے اٹھا دیے جاتا ہے کیا چیز؟ استارها، اس کے پردوں کو، وہ کہاں ہے وہ وجوہ الاعجاز؟ فی نظم القرآن، جو قرآن کے نظم میں ہے، نظم قرآن میں ہے، اس ایسے وہ پردوں کو وجوہ اعجاز کے پردوں کو کیا کریں گے؟ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو نظم قرآن میں ہونے والے اعجاز کے وجوہ ہے نا، اعجاز کے وجوہ اعجاز کے پردوں کو اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ علم البلاغہ اور اس کے توابع کے ذریعہ۔ اور کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ہے، شارح بتا رہے ہیں، ای بہ یعرف ان القرآن معجز، کیونکہ یہ علم البلاغہ نا، وہ علم البلاغہ کی ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کیا چیز؟ ان القرآن معجز، وہ قرآن کیا ہے؟ معجز ہے، باقی لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے، لکونہ فی اعلی مراتب البلاغہ، کیونکہ قرآن بلاغت کے اعلی مرتبہ پر ہے، لاشتمالہ علی الدقائق، اس لیے کہ قرآن ایسی باریکیوں اور والاسرار اور نکتوں پر مشتمل ہے، الخارجۃ عن طوق البشری، جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعجاز قرآن کی معرفت ہے نا، وہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ذریعہ ہے، وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے کیا ہوگا؟ تمام سعادتوں کے ساتھ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچے مانے تو پھر کیا ہوگا؟ تصدیق سے کیا ہوگا؟ تمام سعادتوں کے ساتھ
وہ کامرانی کا سبب بنے گا. اور فیکونو من اجل العلوم، اس لیے یہ علم البلاغہ کیا ہے؟ عظیم علوم میں سے ہوگا. لکون معلومہ بغایتہ من اجل المعلومات والغایات، کیونکہ اس کا معلوم عظیم معلومات سے ہے، اور اس کی غایت، علم البلاغہ کی غایت تو اجل غایات، عظیم غایات میں سے ہے. تو علم البلاغہ کا معلوم اور علم البلاغہ سے جو ملنے کا ہمیں وہ اور اس کی غایت مقصد، وہ سب کیا ہے؟ عظیم مقاصد سے ہیں اور عظیم معلومات سے ہیں. معلوم اور غایت اجل ہونے کی وجہ سے یہ علم البلاغہ بھی کیا ہے؟ عظیم علوم میں سے ہے. تو ادھر اجل العلوم کیسے ہوگا اور وعدقها سرن کیسے ہیں، وہ سب مختصر انداز میں پڑھے ہیں. شارح وہ بھی بیان کر دیے ہیں ہمارے سامنے، آپ لوگوں سمجھنے کا ہے انشاءاللہ. پیارے بچوں، ابھی ہم مصنف رحمہ اللہ یہ متن میں کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں. کیا ہے وہ؟ یکشف عن وجوہ العجاز فی نظم القرآن استارها، یکشف استارها عن وجوہ العجاز فی نظم القرآن. ادھر وجوہ العجاز، استار، ایسے کچھ الفاظ استعمال ہوا ہے، تو وہ بلاغہ میں اس کے ساتھ کیا نام دے سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. وتشبیہ وجوہ العجاز، ادھر ہے نا وجوہ اعجاز کو کیا کیے؟ بالاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار، پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیا ہے نا. وجوہ الاعجاز کو وجوہ اعجاز کو کیا کیے؟ چھپی ہوئی ہے نا، پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں سے تشبیہ کی گئی ہے. وہ متن میں ایسا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ استعارۃ بالکنایہ، وہ استعارہ بالکنایہ ہے. وہ استعارہ بالکنایہ، آپ لوگ استعارہ کے بارے میں پڑھے ہوں گے. اور وہ جملہ میں استار کا بھی استعمال ہوا نا، وہ اثبات الاستار لہا تخیلیہ، اور ادھر ان کے لیے پردوں کا ثابت کیا نا، پردوں کا ثابت کرنا، وہ کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ ہے. استعارہ تخیلیہ ہے وہ. اور کیا ہوا ہے وہ جملہ میں؟ وجوہ بھی استعمال ہوا ہے. وذکر الوجوہ ابہام ایہام، وذکر الوجوہ ایہام، اور وجوہ کا ذکر ہے نا وہ ایہام ہے. ایہام توریت وہ بھی آپ لوگ پڑھے ہوں گے. اور نہیں تو اور ایک بلاغی بیان کیا ہے وہ؟ او تشبیہ العجاز بالصور الحسنۃ استعارۃ. ادھر ہے نا وہ پردہ ہٹانا، یہ سب ہے نا، وہ تو کیا ہوا؟ نہیں تو یا یہ اعجاز کو حسین صورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا. وجوہ الاعجاز ہے نا، اعجاز کو کیا ہے؟ وہ حسین ایک صورت ہے، اسی لیے اس کا منہ سے، چہروں سے پردہ ہٹا دیا، یہ سب بتایا تھا نا وہاں مصنف. تو ادھر اعجاز کو حسین صورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا وہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ ہے. اور وَإِثْبَاتُ الْوُجُوهِ لَهُ، اور اعجاز کے لیے وجوہ کا ثابت کرنا، وجوہ الاعجاز استعمال ہوا نا وہاں، وہ وجوہ کا ثابت کرنا کیا ہوگا؟ استعارہ تخیلیہ ہوگا. اور اس کے ساتھ استار بھی استعمال ہوا ہے، تو وہ استار کا ذکر کیا ہوگا؟ ترشیح ہوگا. ترشیح توریہ، استعارہ تخیلیہ، استعارہ کنایہ، استعارہ بالکنایہ، یہ سب آپ لوگ پڑھے ہوں گے پہلے ہی بلاغہ میں، علم البلاغہ میں. اور وہ جملہ میں نظم القرآن بھی ہے نا استعمال، فی نظم القرآن استعمال ہوا نا، تو نظم القرآن سے کیا مراد ہے؟ نظم القرآن بولو تو قرآن کے تألیف کلمات ہی مترتبت المعانی، قرآن کے کلمات کی ایسی تألیف ہے جن کے معانی بالترتیب ہو، اور کیا ہے؟ متناسقت الدلالات، اور دلالتیں
کیا ہونا ہے علی حسب ما یقتضیہ العقل، عقل کے تقاضے کے مطابق کیا ہونا ہے، مناسب موافق ہونا ہے، تب بولتے ہیں نظم القرآن۔ فی نظم القرآن بولو تو وہی مراد، اس میں کلمات مترتبت ہوگا، مترتبت ہوگا، معانی ترتیب مترتبت المعانی ہوگا، اور دلالت عقل کے تقاضا عقل سے مناسب موافق ہوگا، لا توالیہا، وہ کلمات یا معانی ایسے ادا کرنے میں ترتیب میں ہو، اور وہ ضم بعضها الی بعض، بعض کو بعض کے ساتھ جس طرح چاہے جمع کرنا، علی ای وجہ، جیسے چاہے ویسا، و ای حال اتفق سواء کان بین المعانی ترتیب، ترتیب کے میں کیا ہو، معانی کے بیچ میں ترتیب ہو، او الاملا یا نہیں ہو، وکان بین الدلالات تناسق مملا، دلالات کے بیچ میں وہ مناسبت توافق ہو یا نہیں ہو، یہ سب نہیں ہے نظم القرآن سے مراد۔ نظم القرآن سے مراد، نظم القرآن سے کیا مراد ہے، تألیف کلماتہ مترتبۃ المعانی متناسقۃ الدلالات علی حسب ما یقتضیہ العقل، ایسے ہی کیا ہے کر کے کیا نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہونا ہے نظم القرآن بولنے کے لیے، وہ نظم القرآن وہ کلمت سے کیا مراد ہے، وہ قرآن کی کلمات تألیف کلمات ہی مترتبۃ المعانی، مترتبۃ المعانی ای حال کون الکلمات مترتبۃ المعانی، ترتیب سے رکھنے کا ہے، کیسے بھی یکون کل معنی فی مرتبۃ التی تلیق بہ، ہے نا، ہر ایک معنی جہاں چاہے وہی رہنا ہے، وہی اس سے مراد۔ اور متناسقۃ الدلالات، دلالات بھی کیا ہونا ہے، مناسب ہونا چاہیے، علی حسب ما یقتضیہ العقل، جو عقل طلب کرتے اس کے حساب سے ہی۔ پیارے بچوں، ابھی ہم متن میں کیا کیا پڑھے، وہ ایک بار اور پڑھتا ہوں میں۔ فلما کان علم البلاغہ و توابعها، علم البلاغہ اور اس کے توابع ہوا تو من اجل العلوم قدرا، عظیم علوم میں سے ہے، وادقها سرا، نقطے کے اعتبار سے باریک علوم میں سے ہے، کیونکہ اذ به یعرف دقائق العربیۃ واسرارها ویکشف عن وجوہ العجاز فی نظم القرآن استارها، وہاں تک پڑھے ہیں ہم، نا کیونکہ وہ کیا ہے، وہ معنی علم البلاغہ کے ذریعے ہے، عربی زبان کی باریکیوں اور اس کے نکات، یہ سب ہم کیا کرے پہچانی جاتی ہے، اور اس کا اعجاز، وجوہ اعجاز سے اس کے پردوں کو نا، جو نظم قرآن میں ہے اس کے پردوں کو کیا کہے ہٹایا جاتا ہے، وہ علم البلاغہ اور اس کے توابع کے ذریعے۔ اور باقی بھی ہے وہ جملے کا، کیا ہے وہ، وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِن مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ، ایسے باقی ہو رہا ہے وہ جملہ، تو ابھی ہم یہ پیریڈ میں یہاں تک وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ تک پڑھے ہیں، آپ لوگ وہ جملوں کا معنی اور ترتیب تعلق سب سمجھ کر پڑھنے کا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پیریڈ باقی اور پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔